يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمین. معزز مکرم قابل صد احترام بزرگان محترم باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام، عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو ان گنت ولا تعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس کا بے انتہا فضل و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کا ایک اور موقع فراہم فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ رب رحیم و کریم ہماری اس زندگی کے اس سال کے ماہ مبارک کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے مالا مال ہونے کی اللہ تعالی ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ہم کے بعد بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء المرسلین شافی محشر و ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے افعال و اقوال، آپ کے کردار ہماری کامیابی و کامرانی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈل و نمونہ نہ بنا لیں۔ یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہماری کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم امت محمدیہ کے ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی شخصیت کی تعریف، نہ آپ کی حیات مبارکہ کو الفاظ کی بندشوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم درود و سلام پڑھیں، درود بھیجا کریں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اہم ترین 2 آیت کریمہ رکھی ہے اور آپ کے سامنے موضوع بھی آ چکا ہے۔ موضوع ہے اصلاح نفس، اس کے اسباب۔ دیکھیں، ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اندر 2 طرح کی اصلاح کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے اندر 2 قسم کی اصلاح کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ ان اصلاح پر، آپ اس کی تبدیلی پر غور نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان ذاتی طور پر 2 اصلاح کا جو حامل ہے، ایک ہے ظاہری اصلاح اور ایک ہے باطنی اصلاح۔ ایک ہے ظاہری اصلاح اور ایک ہے باطنی اصلاح۔ آپ اس کو ظاہری پاکی بھی کہیں، باطنی بھی پاکی کہیں۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیں، ہم نے کہا ہر کوئی انسان اپنے ظاہر کی بے انتہا فکر کرتا ہے۔ تقریباً الا ماشاء اللہ 90% لوگ آپ کو ملیں گے جن کو سب سے زیادہ اپنے ظاہر کی بے شمار فکر ہوتی ہے اور اپنے ظاہر کو بنانے سنوارنے میں بے شمار وقت لگا دیتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورتیں۔ اور سجانے سنوارنے کے اعتبار سے مرد سے کہیں زیادہ عورتیں آپ کو مل جاتی ہیں جو سجانے سنوارنے میں، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں آئینے کے سامنے 1 گھنٹے اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، یقیناً انسان اپنی ظاہری تبدیلی پر بھی غور کرے، ظاہر کو بھی چینج کریں، لیکن میں کہوں تو یہ جانا ہوگا جہاں ظاہر کی تبدیلی کے طور پر اپنے ظاہر کی اصلاح کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرے۔ کیونکہ جب تک انسان اپنی باطن کی، یعنی اپنے نفس کی فکر نہ کرے گا، اس وقت تک انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اس ظاہر کا کیا فائدہ جس کا باطن اچھا نہ ہو، جس کا باطن غلیظ اور گندگیوں سے بھرا ہوا ہو، وہ ظاہری طور پر اپنے بدن کو صاف کر کے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے دکھلائے اور پھر اپنے باطن کی وہ گندگیاں پاک نہ کر سکے گا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان کی کامیابی اس کے ظاہری کی پاکی پر نہیں، ظاہری اصلاح پر نہیں، بلکہ انسان کی کامیابی اور کامیابی اس کی باطن کی اصلاح پر منحصر ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک انسان پر اس کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم الى اجسامکم ولكن ينظر اللہ الى قلوبکم والى اعمالکم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کو تمہارا ظاہر پر جو ہے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ظاہر ہونے کی، تمہارے شکل و صورت کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ کتنا گورا ہے، کتنا خوبصورت ہے، میری بندی کتنی گوری ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی جو ہے ظاہر کتنا بہتر ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، دیکھیں ایک انسان کو ضرورت ہے کہ اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھیں، اپنے باطن کو جھانک کر دیکھیں اور اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ
آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. افسوس صدا افسوس ہے، ہماری مثال تو ایسی ہے کہ ہمارے چہرے پر بے شمار گرد و غبار ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے چہرے کو پاک کرنے کے بجائے ہم اپنے جو ہے آئینے کو صاف کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا چہرے کے اندر بے شمار غلاظتیں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، صاف کرنا تو جو ہے ہمارے چہرے کو تھا، لیکن ہم آئینہ صاف کرنے لگے. مثال یہی ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جو ہے دلوں کے اندر بے شمار گندگیاں ہیں، اس کو کلین کرنے کے بجائے، اس کی صاف و ستھرائی میں لگنے کے بجائے ہم اپنے ظاہری بدن کی صاف و ستھرائی میں لگا دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے وجہ خطا دیکھیں، ہمارا لباس دیکھیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا دیکھیں، ہماری یہ جو ہے ظاہری زندگی پر غور کریں. ہر کوئی اپنے آپ کو ظاہری زندگی بہتر بنانے میں اور اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے اندر جو ہے ملوث ہے. اچھا لباس پہن رہا ہے، پہنے کوئی دو راہ نہیں ہے. آپ خوشبو لگائیں کوئی دو راہ، اپنے وجہ خطا کو بہتر رکھیں. لیکن اگر آپ کا باطن گندگیوں سے پر ہے، باطن غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر یہ ظاہری صاف و شفاف چہرہ، یہ ظاہری صاف و شفاف لباس، یہ ظاہری چمک دمک، یہ ظاہری آپ کے جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین مثال دیتے فرمایا. دیکھیں جب تک آپ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا بدن جو ہے اصلاح پر یا جو ہے پاکی پر نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتے فرمایا، الا کہا خبردار سنو، الا ان فی الجسد مضغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، تمہارے جسم میں، تمہارے باڈی کے اندر ایک پارٹ ہے، ایک عضو ہے، ایک لوترا ہے، ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے. الا ان فی الجسد مضغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی، مثال دے کر بیان فرمایا. تمہارے جسم کے اندر ایک پارٹ ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں دیکھو یہ جو تمہارا جسم کا یہ پارٹ ہے، یہ جو عضو ہے، اگر یہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم تمہارا بگڑ جائے گا. اذا فسدت فسدت الجسد كله. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر یہ جسم کا تمہارا عضو بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، سمجھ لیں تمہارا سارا جسم خراب ہو گیا. وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا تمہارے دل کا اگر یہ بہتر ہو جائے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی تبدیلی ہو جائے، وَإِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سمجھ لو کہ تمہارا پورا جسم جو ہے پاک ہو گیا ہے، تمہارے پورے جسم کی اصلاح ہو گئی. الا وهي القلب. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں سنو، وہ جسم کا عضو ہے تمہارا دل، تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا نفس ہے. اگر آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اگر آپ نے اپنے نفس کی طرف تبدیلی کی کوشش کی، تو یقین جانیے پورا جسم تبدیل ہو گیا. معلوم نہیں ہوا کہ جو ہے باطنی تبدیلی ظاہری تبدیلی کی دلیل ہے. جب تک آپ کا باطن تبدیل نہیں ہو سکتا، آپ کا ظاہر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیابی کی طرف دیکھ فرمایا کہ دیکھیں کہا قد افلح من تزکا. اللہ اکبر. وہ شخص کامیاب ہوا، وہی کامیاب و کامران ہوا جس نے پاکی حاصل کر لی. کون سی پاکی حاصل کر لی؟ اپنی باطنی پاکی حاصل کر لیں. قد افلح من تزکا. جو اپنے جو تزکیہ نفس حاصل کر لیا، جو کامیاب ہوا، جس نے پاکی حاصل کر لی وہ کامیاب ہوا. پاکی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کی پاکی حاصل کر لیں، وہی شخص کامیاب و کامران ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کئی جگہ قرآن کریم میں انسان کو اپنے نفس کی طرف خیال کرنے کا حکم دیا کہ انسان اپنے نفس کی طرف دیکھیں، اپنی نفس کی طرف خیال کریں، اپنے نفس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی کامیابی آپ کی نہیں ہو سکتی. نہ خود آپ تبدیل نہیں ہو جب تک نہیں ہوں گے،
آپ دوسروں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیکھیں جہنم سے بچنے کا جہاں ذکر ہوا ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ دیکھو اے ایمان والو, قوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے نفس کو بچا لو, سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. قوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے نفس کو بچا لو تم. واہلیکم نارا, دیکھو آگ سے اپنے آپ کو خود بچا لو, اس کے بعد تم اپنے اہل عیال کی فکر کرو. المیہ تو یہ ہے کہ ہم خود بچتے نہیں, ہم دوسروں کو بچانے نکل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, چلے جناب ساری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے. خود اپنے ذات میں کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی. ضرورت ہے کہ دیکھیں جب تک انسان اپنے آپ میں کوشش نہیں کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. قوا انفسکم, فرمایا اے انسان خود اپنے آپ پہ پہلے کوشش کر, اپنے نفس کی طرف دیکھ, بچا لے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے. اپنی ذاتی فکر کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت دے ہے کہ دیکھیں جب چونکہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بلائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا عالم ہے, حافظ ہے, تو اس کے ساتھ اللہ آپ کو نہیں اٹھائے گا. ہر اس کی فضیلتیں ہیں, لیکن میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا تو ایک انسان کو کھڑا کیا جائے گا, ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تیرے گھر والے کتنے نماز پڑھتے تھے اور تیرے بچے کتنی نمازی تھے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ اوورال جو ہے آپ کی حساب و کتاب کرنے والا نہیں, بلکہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. فردن اللہ سوال کرے گا, عبداللہ عبد الرحمن اٹھ بیٹھا, تو نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے زندگی گزاری میدان محشر میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہا اللہ رب العزت نے اور لوگوں اس فہم اور اس گمان میں نہیں رہنا کہ تم جو ہے خاندان پر خاندان اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے, ساتھ کوئی تمہارا ہوگا نہیں. وہ دن وہ عالم تو ایسا ہوگا کہ تم نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے شروع کر لو گے, جو ہے والدین اپنے اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے, اولاد اپنے والد کو دیکھ کر بھاگیں گے, بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایسا منظر اللہ نے کھینچا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ کو تنہا اللہ کا سامنا کرنا ہے, تنہا اللہ کا سامنا آپ کو کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے, لکھا لیا ہے, گویا ہم کامیاب ہو گئے, یا ہم نے کوئی مسجد بنوا لی, یا ہم نے کوئی چیز کر لی, ہم کامیاب ہو گئے. ہرگز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, فرمان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر نیک اختر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, یا بنتی فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ سن لے, سلیری من مالی ما شئتی, اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چیز مجھ سے مانگ لینا مانگ لینا, میں تجھے عطا کر سکتا ہوں. لیکن دیکھ اس فہم میں, اس گمان میں, یہ حسن ظن میں نہیں رہنا کہ تیرا باپ رحمت عالم ہے, تیرا باپ خاتم النبیین ہے, تیرا باپ امام الانبیاء ہے, تیرا والد جو ہے ساری کائنات کا امام ہے. اس فہم میں رہنا نہ رہنا, اور اس فہم میں نہ رہنا کہ جو کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام آنے والا ہوں. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, بیٹی سے شاہ فرماتے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ کچھ مانگ لینا ہے تو مانگ لے لے, لیکن لا یغنی عنک من اللہ شیئا. دیکھ یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا. اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے انسان جب تک اپنی ذات کی تبدیلی اپنے اندر چینجز نہیں لائے گا, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب و کامیاب نہیں کر سکتی. ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت نے کیا بہترین انداز میں شاید کرتے فرمایا, لوگوں سنو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی حالت کو بدلنے
انفسہم، جب تک خود تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو گے اس وقت تک ہم تمہیں بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بدلنے کی تم کوششیں کرو۔ اگر تم اللہ کے پاس کہو گے اللہ تو میرا حال دیکھ، اللہ کہے گا بندے تو بھی اپنا حال دیکھ۔ دیکھیں کوئی بیماری ملوث ہو گئے ہیں، ڈاکٹر آپ کو جو ہے تجاویز کرتا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں آپ کی بیماری کے لیے۔ جب تک آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کریں گے، اپنے آپ کو جب تک چینج نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی بیماری نہیں جا سکتی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بدنی طور پر کوئی بیماری ہے، جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا اس وقت تک کوئی بیماری آپ کی شفا نہیں ہو سکتی۔ تو بھلا بچنا ہے ہم اپنے آپ کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے نفس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جب تک بھی ہم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اصلاح نفس ہے نا، یہ دل جو ہے نا اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ بات یاد رکھیں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ دیکھیں جو انبیاء رسول آئے تھے لوگوں کی دلوں کی تبدیلی کے لیے، ان کے دلوں کی نفس کی پاکی کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا گیا تھا۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء رسول کو بھیجنے کے مقصد کو بھی کئی سارے بیان فرمایا ہے۔ هو الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انبیاء رسول کے بھیجنے کی مبعوث کرنے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ کیوں اللہ رب العزت نے انبیاء رسول کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معبودان باطلہ سے روک کر، طاغوت سے روک کر اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت میں جو ہے مشغول ہو جائیں، اگر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کریمہ میں انبیاء رسول کو مبعوث کرنے کے مقصد کو بیان کرتے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ویزکیہم کا مطلب جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے نبی کو جو ہے رسول کو بھیجا ہے تم نے، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں پاک کر سکے، یزکیہم تمہیں تبدیل کر سکے، تمہاری پاکی ہو سکے انفرادی طور پر، سمجھ لیں، نفس کی اصلاح کر سکے، تمہاری نفس کی اصلاح کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے میرے عزیز، دیکھیں جب تک آپ خود اپنی اصلاح نہیں کرو گے، یہ جو خود اپنا نفس ہے اس وقت تک آپ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے تو اللہ نے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے تھے تو اللہ نے یہ نصیحت کر فرمایا ہے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائے آپ فرعون کے پاس، وہاں سرکش بن چکا ہے، بڑا مغرور متکبر بن چکا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، جائے ذرا نصیحت کرے شاید تو پاکی حاصل کر سکے، شاید کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے، شاید کہ اس کے اندر کچھ چینجز آئے۔ اس غرض سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنے نفس کی پاکی حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ انسان کا جو نفس ہے جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پر تبدیلی کی جو ہے کوشش نہیں کریں گے، یقین جانیے آپ ظاہر کتنی بھی آپ جو ہے تبدیلی کی کوشش کریں آپ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو کتنا بھی بنانے سنوارنے کی کوشش کریں، ظاہری طور پر تم بہتر بننے کے لوگوں کے سامنے اچھے کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ اچھے لگ جائیں، ظاہری طور پر آپ لوگوں کو بہتر لگیں، لیکن رب کائنات کے سامنے آپ کا ظاہر میں آپ کو باطن کے طور پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد جو فیصلے ہوں گے آپ کے ظاہر پر نہیں بلکہ آپ کے باطن سے فیصلے کیے جائیں گے۔ آج جس طریقے سے آج جو ہے نا دنیا کے اندر انسان کی شکل و صورت دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، آج دنیا کے اندر لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، آج دنیا کے اندر لوگوں کی رویوں کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کوئی ایماندار ہے اس کے ساتھ الگ فیصلہ، کوئی جو خوبصورت ہے اس کے ساتھ الگ رویہ،
لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اللہ کا قانون وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے دلوں کو جاننے والی ہے، اور اللہ کے پاس فیصلے کا معیار، اللہ کے پاس فیصلہ کرنے کا جو اصول و ضابطہ ہے، اللہ کے پاس فیصلے کرنے کے جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہے، وہ تمہارا ظاہر نہیں بلکہ تمہارا باطن ہے۔ جب تک تمہارا باطن بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ بہتر نہیں کر سکتا۔ یہ ضرورت ہے۔ افسوس صدا افسوس ہے کہ ہم جہاں اپنی ظاہری تبدیلی کی بے شمار کوششیں کرتے ہیں، اگر اس میں کہیں رتی بھی ذرا سے ہم اپنی باطنی تبدیلی کی کوشش کریں گے، یقین جانیے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں سے آپ کو اندازہ مل گیا ہوگا کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل جس کو تبدیل کرنی ہے وہ انسان کا باطن ہے، انسان کا ظاہر نہیں۔ سمجھ رہے؟ وہ انسان کا نفس ہے جس کو تبدیل کیا جائے گا تو وہی کامیابی کا اصل ذریعہ ہے۔ اگر اس کو تبدیل نہیں کریں گے، ظاہری طور پر آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے میں آپ کو مختصر طور پر ان اسباب کو دیتا چلوں جس کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا باطن بھی تبدیل ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آپ اپنی باطن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے ظاہر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، دو رائے نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں ظاہری تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ باطنی تبدیلی کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز باطنی تبدیلی کی کوشش میں جو بہتر، جو اہم ترین حصہ ہے وہ ہے اخلاص اور الہیت ہے، نیتوں کی درستگی ہے، نیتوں کو درست کرنا۔ جب تک آپ اپنی نیت کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا نفس اور آپ کی باطنی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے اعمال کا انحصار، سارے کام کا منحصر صرف آپ کی یہ نیت ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کا قانون ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرو، دکھاوے کے ساتھ نہیں، نام و نمود نہیں، ریاکاری سے بچو، اپنے آپ کو دکھاوے کی عمل سے بچانے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا المیہ دیکھو، خواتین بھی دکھانے کی جو ہے عمل میں لگی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی دکھا رہی ہیں، خواتین بھی جو ہے پردے کی پابندیاں، دکھانے کے لیے پردے کی پابندیاں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن پس پردہ باطن دیکھیں ہماری خواتین کا پردہ تو ہے، لیکن پردے کے بعد ظاہر تو پردہ ہے لیکن باطن تو بے حیائیاں تو نہیں جاتی۔ علامہ الحفیظ کتنی ایسی خواتین نہیں ہیں میں آپ کو دکھلاؤں جو ظاہری طور پر تو باپردہ نظر آتی ہیں لیکن ان کا باطن تو اتنا بے حیا اور بدشرم ہے۔ علامہ الحفیظ کیا کریں جنہوں نے پردے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باطن کی تبدیلی کرے، عورت کو بھی ضروری ہے جہاں ظاہر پردہ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی باطن کی پردگی اختیار کرے، نیت کو درست کر لے، لوگوں کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، والدین کے ڈر سے، جو ہے عزیز و اقارب کے ڈر سے پردہ کرتی ہوئی نہ نکلے بلکہ خوف خدا کے ڈر سے، نیت کو اخلاص کرتے ہوئے اس ڈر سے نکلے اگر میں بے پردہ ہو جاؤں تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ مرد بھی جو ہے دکھاوے کے طور پر نماز کے لیے آئیں، لوگ کیا کہیں گے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ابھی رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ خوری کر رہا، رمضان کے مہینے میں بھی غلط حرکتیں کر رہا۔ اس ڈر سے کئی سارے لوگ جو ہے ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو لوگوں دیکھیں اگر یہ دکھاوے کا عمل رہا نا تو پھر یہ سارے روزے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یاد رکھیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ ماہ مبارک کے جتنے بھی اعمال ہیں دیکھیں اخلاص کا ضروری ہے، اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمہ نے سب سے پہلی حدیث جو باندھی ہے کتاب ایمان کی، نیت کی باندھی ہے، کہا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار، شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں، زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ جب تک آپ اپنے دلوں کی نیت کو چینج نہیں کر سکتے، اخلاص آپ کے دلوں میں نہیں آئے گا،
اس وقت تک آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، جب تک اس وقت تک آپ کی ذاتی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اخلاص ایسی چیز ہے، اس کے بغیر آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہوائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ دیکھیں میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے لیے نہیں، آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں، آپ کے روزے آپ کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے تھوڑی ہے۔ کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ رہا، کیا بولیں گے کہ مسلمان ہے، کیا معلوم؟ رمضان کے مہینے میں بھی بیڑی پی رہا، ارے کچھ تو بے شرم ایسے بھی ہیں ماہ مبارک میں بھی رمضان مبارک کی دھجیاں اڑاتے آپ کو بازاروں میں مل جائیں گے، ہوٹلوں میں بھی ملیں گے، جائیں ذرا ہوٹلوں میں دیکھیں کہ ہمارے المیہ کیا ہے اس قوم کا، جس قوم کو اللہ رب العزت نے ایک ماہ اپنی ساری خواہشات اور اپنے سارے جذبات اور آپ نے اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اس ماہ مبارک کی کامیابی زندگی کو بنانے کا اللہ نے جو حکم دیا، لیکن ہمارا مسلمان دیکھیں بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ دیکھیں اس لیے کہا کہ دیکھیں جب اصلاح ذات، اصلاح نفس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نیت کی درستگی نہیں ہوگی، اور نیت کی درستگی یہ ہے کہ میں جو بھی عمل کروں اور کی رضا کے لیے کروں گا، دنیا والوں کی رضا کے لیے نہیں۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی کام نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ تو کیا بولتے کہ نا، لوگ کیا سمجھتے کہ نا، ابا کیا سمجھتے کہ نا، شوہر کیا سمجھتے کہ نا، بیوی کیا سمجھتی کہ نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ابا کیا بولتے کہ امی کیا بولتی، اور گلی والے محلے والے کیا بولتے، صرف فلاں کیا سمجھتے اور کیا سمجھتے، لیکن ہم جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ رب کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم رب کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دیکھیں ہمارا المیہ ہے، ہم نے کہا ہر کوئی اسی کوشش میں لگا ہے کہ دنیا والے ہم سے راضی ہو جائے، اے رب راضی ہو کہ نہ راضی ہو۔ خواتین کا بھی المیہ ہے کہ دنیا والے ہم سے راضی ہو جائے، رب راضی ہو کہ نہ راضی ہو۔ لوگوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تو وہ صحابہ تھے جو اپنی ساری زندگی رب کی راہ میں لگا دیتے، اپنی جانیں قربان کر دیتی اور اس بہن میں اور اس گمان میں رہا کرتے، ہے اللہ یہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ جان دے دیتے لیکن یہ فکر لاحق رہتی، جان دی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی زندگیوں پر، جن کی قربانیوں پر، جن کے اخلاص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا تو میری امت کو سنو، وہ لوگوں ذرا کان کھول کے سننا، میری صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقات کو خیرات کر لو، سونا جو ہے تم صدقات کر دو، لیکن میرے صحابہ رب کے خاطر، رب کی راہ میں اگر ایک مد بھی خرچ کرتے ہیں اس کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مد جانتے ہیں، ایک مد جانتے ہیں کہ ایک سیر جسے ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے، اناج کا آلہ، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ اگر تم احد کا پہاڑ بھی اللہ کے راہ میں دے دو گے نا، میرے صحابہ کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتے جس وہ مد کے برابر جو خرچ کر دیتے ہیں۔ کیسے وہ حاصل، وہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر۔ وہ مرتبہ ایسے حاصل نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ظاہری تبدیلی کے ساتھ ساتھ باطنی تبدیلی بھی کی تھی۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کے رسول کے سامنے قربانیاں پیش نہیں کرتے، بلکہ باطنی طور پر بھی جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ ان کا ظاہر بھی پاک تھا، باطن بھی پاک تھا، اسے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، عرش والا ان سے راضی ہو گیا تھا، فرش والے ان سے راضی ہو گئے تھے۔ آج ہمارا ذرا بتائیں، ہمارا ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن ہمارا ویسا ہے جیسا ہونی چاہیے؟ علامہ الحسین، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں، ہماری نیتوں میں دکھاوا ہے، ہماری نیتوں میں ریاکاری ہے۔ ہم نے لوگوں سے یہی چاہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا نمازی کہے، لوگ مجھے بڑا جو ہے دینے والا کہے، لوگ مجھے بڑا بہادر کہے، لوگ مجھے بڑا خطیب کہے، لوگ مجھے بڑا حافظ قرآن کہے، دنیا والے مجھے فلاں کہے، لیکن رب کیا کہے ہم نے اپنے دل میں بٹھایا نہیں ہے۔ بھلا بچلائیں، دنیا کی خاطر اگر آپ عمل کرو گے
تو یقین جانیے آپ کو وہی ملے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں جب تک اصلاح نفس پر کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ تم نیتوں کی درستگی کر لو، اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر خلوص پیدا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پاک کرے گا. خلوص دلوں کی پاکی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اس کے بغیر آپ کا دل پاک نہیں ہو سکتا، آپ کے دلوں کے اندر پاکی نہیں آ سکتی. اور یہ بات یاد رکھیے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، خوف و خشیت اختیار کریں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں. جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کا مطلب میرے عزیز ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے سانپ سے ڈر جاتے ہیں. لوگوں ڈرنے کا یہی مطلب سکھلا دیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی واتقوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ڈر و خوف ہے. اتقوا النار ولو بشق التمر. اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا ہے. بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے. اللہ کا ڈر کا مطلب ڈر نہیں، یہ خشیت ہے. اللہ مجھے پکڑے گا، میں گناہ کر لوں اللہ مجھے پکڑ لے گا. جس طریقے سے آج ہم پولیس سے ڈرتے نہیں ڈرتے. کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر کوئی کرائم کریں گے، اگر کوئی جرم کریں گے، سزا اس کی یہ ہے، قتل کرو گے تو یہ سزا ہے، اگر تم جو ہے چوری کرو گے یہ سزا ہے، کرائم کرو گے یہ سزا ہے. تو پھر ایسے ہی اللہ کا پکڑ بھی یہی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو یہ سزا ہے. اللہ کی سزا کے ڈر سے اپنے دامن کو بچاؤ، یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے، یہی خشیت ہے. میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن کعب رضی اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا اما سلکت طریقا ذا شوک، اے عمر بتلاؤ کبھی تم کانٹوں کے راستوں سے تم گزرے ہو، کبھی خاردار راستوں سے تمہارا گزر ہوا ہے، کبھی تم جو ہے ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں میں گزرا ہوں. فما عملت، عمر بن کعب نے پوچھا اے عمر تم نے اس وقت کیا کیا؟ شمرت واجتهدت. عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں یہ کوشش کیا کہ کانٹوں کے راستے سے جب گزر رہا تھا میری کوشش یہ تھی شمرت واجتهدت، میں اپنے دامن کو کانٹوں سے بچتا بچاتا ہوا، اپنے پیروں کو کانٹوں سے بچتا بچاتا ہوا، کہیں وہ کانٹے میرے پیر میں چل نہ جائیں، کہیں وہ کانٹے میرے بدن کو تکلیف نہ دیں. میں بچتے بچاتے ہوئے خاردار راستے سے، کانٹوں دار راستے سے اپنے دامن کو بچتے بچاتے ہوئے نکل گیا. حضرت عمر بن کعب فرماتے ہیں عمر سن لے، کہا فذالک التقوی، تقوی اسی کا نام ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ تو جس گلی میں، جس نگر میں، جس ڈگر میں، جس شہر میں، جس محلے میں تو زندگی بسر کر رہا ہے وہ محلہ شراب و شباب کے میخانے ہوں گے، عیائش آرائش و زیبائش کے جو ہے محلات ہوں گے، جو فحاشیزم ہوگا، فحاشی بے حیائی عام ہوگی، لوگ جو ہے عورتیں بے حیا گھوم رہی ہوں گی، عورتیں جو ہے فحش کے کام ہوں گے، اور شباب و شباب کے میخانے کھلے ہوئے ہوں گے، زناؤں کے اڈے ہوں گے، فلم خانے ہوں گے، تھیٹر ہوں گی، جرموں کے اڈے ہوں گے. جس محلے میں تم گزرتے ہو، جس جگہ سے تمہارا گزر ہوتا ہے ان جگہوں میں یہ ساری چیزیں ہوں گے. عمر سن لے، ایسے جگہ سے اپنے دامن کو زنا سے بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو، اپنے آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتے ہوئے، اپنے آنکھوں کو، اپنے قدموں کو بے حیائی کے راستے پہ نہ لے جاتے ہوئے، اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے مال کو جوے سے، رشوت سے، شراب و شباب کے میخانے سے بچاتے ہوئے بچا کے نکل جاؤ گے. فذالک التقوی، تقوی یہی ہے، تقوی اسی کا نام ہے.
ہم نے کیا سمجھا ہے نماز کے لیے آ جائیں, اللہ کا ڈر اختیار کرے, ہم نے ڈر لیا ہے. اور لوگوں اصل ڈر تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر جائیں جب آپ ڈریں, یہ اصل ڈر ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا ڈر اپنے آپ کو پہلے کہ میں اللہ کا ڈر گیا, یہ ڈر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, جن گلیوں میں جن بازاروں میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے, ان بازاروں میں تمہارا معاملہ کیا ہے, تمہاری تجارتی زندگی میں تمہارا معاملہ کیا ہے, تمہاری ازواجی زندگی میں تمہارا معاملہ کیا ہے, کیا تم اپنی نگاہوں پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھو گے کہ نہیں رکھو گے, تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے, اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے, چاہے مرد ہو کہ عورتیں ہیں, اگر ان چیزوں کو اپنے آپ کو بچا لو گے, یہ اصل تقویٰ ہے. مسجد میں آ کے آپ روزہ رکھ لیں گے, نماز پڑھ لیں گے اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا, اور لوگوں تقویٰ یہ نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, اپنی انسان کی تبدیلی کے لیے, نفس کی پاکی کے لیے تقویٰ موسٹ امپورٹنٹ عمل ہے. جب تک اپنے آپ کو تقویٰ شعار نہیں بنا لو گے, اور یہ بات یاد رکھیں, چاہے محفل میں ہو چاہے بند کمرے میں ہو, اپنے آپ کو متقی بنا لو. یقیناً یہ بہت بڑا اعلیٰ کردار اور اعلیٰ صفتوں کی حامل ہے. اگر اس صفت سے متصف ہو جاؤ گے, یقیناً تم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی, نفس کی کامیابی تم نے حاصل کر لی. ہمارا المیہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں, جنت غفیر میں تو ہم اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے, متقی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن بند کمرے میں تنہائی میں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. اس لیے ضرورت ہے, تقویٰ یہی ہے کہ آپ تنہائی میں کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. تقویٰ یہی ہے کہ بند کمرے میں آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. تقویٰ یہی ہے کہ تجارتی زندگی میں تم دھوکہ دے سکتے ہو, تم جو ہے 100 روپے کا مال 1000 روپے میں بیچ سکتے ہو, 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں جو ہے تم بیچ رہے ہو. اللہ کا ڈر آ گیا, تم جو ہے اللہ سے ڈر جاؤ گے. اگر اس پر آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو سمجھ لے کہ آپ نے اپنے دل کی اصلاح کر لی ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے عزیز, دل کے اصلاح کے سلسلے میں اور روزہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. سمجھ رہے ہیں, دلوں کی پاکی کے سلسلے میں یہ روزہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. روزہ اللہ رب العزت نے کیوں بنایا ہے, کبھی ہم اور آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ ہماری زندگیاں 70 سال 60 سال 40 سال 50 سال گزر گئی, رمضان کے مہینے آتے گئے چلتے گئے, ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ چلے صبح سحری کر لے شام تک بھوکے رہ جائیں, ہم نے صرف رمضان کا مہینہ جن کو گزر جائے گا ہم گزر جائیں گے. اللہ یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ نے بس اسی نیت سے روزہ رکھی ہے, قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے روزے تمہارے بجھے منہوں پہ مار دے گا, کہے گا کیا وجہ کیا تھی کہ تم نے صرف 1 ماہ کے اندر بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کے روزہ رکھا ہے. بولے اپنی تبدیلی پیدا کریں. یہ روزہ سیلف چینجز کے لیے ہے, اپنی تبدیلی کے لیے ہے. اگر تبدیلی سے روزہ نہیں آ سکی, روزے سے تبدیل نہ ہو سکے, تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ جس سے تم نے بھوک و پیاس برداشت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں, اپنے دل کو تبدیل کریں. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, یہ روزے یہ ہے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ, شاید کہ تم جو ہے اپنی تبدیلی کرنے والے بن جاؤ, شاید کہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے. روزے کا مقصد یہ ہے. علامہ الحفیظ, ہم نے ماہ مبارک کو تو ہم نے روزے کا نہیں بلکہ ہم نے کھانے کا مہینہ بنا لیا. ذرا جائیں ہمارے بازار دیکھیں, ہمارے ہوٹلز دیکھیں, ہمارے سڑکیں دیکھیں جہاں پر لوازمات کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہمارے تو صفحے ایسے ہیں کہ سالوں کے بھوکے جو ہے دسترخوان پہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری قوم کے عالم کو دیکھیں, جائیں ذرا بازاروں کی, دور نہ جائیں, ذرا اپنے محلے گلیوں کا عالم کو دیکھیں کہ مختلف قسم کی اشیاء, مختلف قسم کے لوازمات ہمارے دسترخوان, ہماری سحری کے دسترخوان, ہمارے افطار کے دسترخوان, ہماری ماں اور بہنیں اپنی زندگی صرف سحری بنانے میں, دور افطار کے انتظام میں سارے مہینے کو ختم کر دیتے ہیں, اور ہمارے مرد حضرات اس کے لوازمات کو جمع کرنے میں ختم کر دیتے ہیں. حاصل روزہ کیا ہوا؟ حاصل روزہ صرف کھانا ہوا. اور لوگوں, یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ بات رکھیں, یہ کھانے کا نہیں, یہ تبدیلی کا مہینہ ہے, یہ چینج یور سیلف کا مہینہ ہے, اپنے آپ کی تبدیلی کا مہینہ ہے. اصحاب رسول جانتے ہیں, اصحاب رسول کا یہ رمضان آتا کھانے کے لیے نہیں آتا, بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا. تو لوگوں, بھوک مری زندگی تو کیا زندگی تھی, کھجوروں سے سحری کرنے والے. علامہ الحفیظ, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم تو یہ تھا. میری ماں اور بہنیں سنیں, آج ہمارے مرغ مسلم کو بنا لیتے ہیں, ہم تو بریانیوں کے بغیر ہماری افطار ہمارے صحیح نہیں ہوتے. ہمیشہ ہر لقمے میں ہمیں جو ہے گوشت چاہیے, ہر لقمے میں ہمیں لوازمات چاہیے, ہر لقمے میں ہمیں جو ہے مشروبات چاہیے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں, کہتی ہیں, اے میرے بیٹے, بھتیجے سے کہتی ہیں, میرے گھر کے 3 ماہ گزر جاتے, نبی کے گھر کے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہے
چولہا نہیں جلتا تھا، ایسی زندگی بسر میرے نبی کی ہوا کرتی۔ کھجور سے کبھی سحری کر لیے، کھجور سے کبھی افطار ہو گیا، کبھی جو ہے سوکھے سمڑے چمڑے سے گزارا ہو گیا، کبھی کوئی تحفتے چیز کوئی دے دی تو اللہ کے رسول کا گزر بسر ہو گیا۔ لیکن ہمارا عالم تو ایسا نہیں ہے، ہماری سحریاں ہمارے افطار تو ایسا نہیں ہے۔ اور لوگوں سنو، یہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، جس مہینے کو ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا ہے، اس مہینے کو ہم نے لوازمات کا مہینہ بنا دیا ہے۔ کیا حاصل ہوگا اللہ کے پاس؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کس طریقے سے قربانیاں عطا کرے گا، کس طریقے سے قربانیاں پیش کرے گا۔ یہ مہینہ تمہاری تبدیلی کے لیے آیا ہے، ذاتی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ جو سال بھر میرا بندہ زناکاری میں اور شراب نوشی میں یا جو سود خوری میں، جوا بازی میں، جھوٹ میں، لہو بازی میں، غیبت میں، حسد میں، اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، ایک ماہ ٹرین کر کے اللہ دیکھتا ہے، ایک ماہ اس کی تبدیلی کی اللہ کوشش کرتا ہے۔ آیا ایک ماہ کے اندر جو تبدیلی اس نے روزے کی حالت میں گناہوں سے جو یہ بچا ہے، روزے کی حالت میں جو اللہ کا ڈر اس نے اختیار کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہونے کے بعد بھی ایسی زندگی اس کی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ بات یاد رکھیں، جس طریقے سے رمضان مبارک کی آپ کی زندگی ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی ہے۔ یقین جانیے آپ بہت مبارکباد ہیں، آپ بڑے کامیاب ہیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی ویسی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں تھی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں الگ اور پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہو، تو پھر یہ رمضان کا مہینہ آپ کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف ان کے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگوں اگر تبدیل نہ ہو سکو گے، یہ روزوں سے، یہ تقویٰ سے، یہ اپنے آپ کی ذات کی اصلاح نہیں ہو سکتی، تو کیا فائدہ اللہ کے پاس نماز و روزے لے جا کے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے میری امت کے لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ رسول سے۔ وہ کیا سوال ہے؟ کیا کہا کہ تم جانتے ہو میری امت کا سب سے مفلس انسان کون ہے؟ سب سے مفلس کنگال فقیر شخص کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول سے پوچھتے ہیں۔ اصحاب رسول نے کہا من لا درہم ولا دینار، اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے ہماری امت کا وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس کنگال فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں، جائیداد نہیں، مال نہیں، وہ نہیں، بلکہ کل قیامت کی دن آئے گا بے شمار روزے لے کر آئے گا، بے شمار نمازیں لے کر آئے گا، بے شمار صدقات لے کر آئے گا، حج کر کے آیا ہوا ہوگا، کئی ساری نیکیاں کیسی پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھے ہوں گے، نماز بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیا ہوگا، ہاتھ سے ظلم کیا ہوگا، ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، جھوٹ سے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، جھوٹی کاروبار کیا ہوگا، دغا باز ہوگا، سرکش ہوگا، دھوکہ دہی زندگی گزارا ہوگا۔ وہ لوگوں کیا فائدہ جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلی صف میں نماز پڑھ کے باہر جانے کے بعد آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے جو ہے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ نہیں ہے، داڑھی تو لمبی ہے، جبے کبے میں ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ کا لباس بھی اچھا ہے، پہلی صف کے نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عادات و اخطار سے، اپنے کردار سے، چاہے مرد ہو یا عورت بھی باپردہ گھوم رہی ہے، لیکن اپنی کردار سے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، شوہر کی نافرمان کر رہی ہے، اور جو ہے دھوکہ دہی کی زندگی گزار رہی ہے۔ کیا کرو گے؟ اللہ منہ میں مارے گا، اللہ کہے گا کہ جو ہے اس کے ساری نیکیاں اٹھا لو، ان لوگوں کو دے دو جن پر اس نے ظلم کیا تھا، جن کو گالی دی تھی، جس کا مال بے حق کھایا تھا۔ بھائی کا حق مار کے کھاؤ گے، اللہ تمہاری نیکیاں اٹھا کر تمہارے بھائی کو دے دے گا۔ بہت سارے لوگ جائیداد میں بھائیوں کا حق مار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں روزے سے کیا ٹوٹتا، روزے میں کچھ کرے تو ٹوٹتا، نہیں کچھ ٹوٹتا، وہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ کس کو فکر ہے کہ جائیداد میں بھائی کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ ان کی ساری نیکیاں اٹھا کر اللہ تعالیٰ مظلوموں میں ڈال دے گا، جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ ان کے گناہ لے کر پھر اس کے اوپر ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں سنو، میری امت کا سب سے مفلس انسان ہی ہے، میری امت کا کنگال انسان ہی ہے، میری امت کا فقیر انسان ہی ہے، آیا تھا تو رب کے دربار میں نیکیوں کا پہاڑ لے کر، لیکن جا رہا ہے کنگال ہو کر اور گنہگار بن کر۔ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہو گے؟ چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، دیکھو یہ زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، یہ رمضان ہو سکتا ہے ہمارا آخری ہو، کس کو کیا معلوم کہ زندگی کی یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکنیں
کب بند ہو جائے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ وہ لوگوں وہ تھا لوگ 200 سال 100 سال جینے کی خواہش نہیں ہوا کرتے، لیکن آج یہ دور نہیں ہے، یہ دور صبح کب ہو رہی ہے شام کب ختم ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے دور میں اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو نہ دیکھو کہ دوسرا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا نہیں، بلکہ اپنی خیال کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری ذاتی طور پر میرا کیا عمل ہے، ذاتی طور پر میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کون سے اعمال کیے ہیں۔ یقیناً جب انفرادی تبدیلی ہوگی، اجتماعی تبدیلی کی دلیل انفرادی تبدیلی ہے، جب تک انفرادی تبدیلی نہیں ہو سکتی اجتماعی تبدیلی کی دلیل جو ہے آپ خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی تبدیلی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی تبدیلی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں اپنی ظاہری تبدیلی کی جو کوششیں کرتے ہیں ہم اپنی ظاہر کو کوشش کرتے ہیں بہتر بنانے کی، ویسے ہی اللہ ہمیں ہمارے دل کو بہتر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اللہ ریاکاری سے دکھاوے کے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں تقوی شعار زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بساط کے اعتبار سے جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان روزوں کو، ان نمازوں کو، ان جو حسنات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ایسے اور بہت سارے رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، آمین۔ واللہ اعلم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔